السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات، پاکستان کے میگا کرپشن سکینڈل میں بڑی پیش رفت۔ نیب نے جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک بڑی گرفتاری کی ہے، جس کے بعد آنے والے دنوں میں مزید اہم شخصیات کی گرفتاریوں کی پیشن گوئیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ واضح طور پر پیپلز پارٹی پر ایک جانب منی لانڈرنگ سکینڈل میں احتساب کا دباؤ بڑھ رہا ہے، اور دوسری جانب ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر حکومت کی جانب سے سیاسی دباؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف حکومت پر تنقید میں بھی شدت آ رہی ہے؟ اور کیا ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی ذات پر حملے کرنا زیب دیتا ہے؟ یہ ہے بڑی بات کا بڑا سوال، جس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آج سندھ لینڈ یوٹیلائزیشن کے سیکرٹری آفتاب میمن کو نیب راولپنڈی نے 80 کروڑ روپے کی مبینہ غیر قانونی الاٹمنٹ اور میں جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے۔ کیس کا اہم ریکارڈ رکھنے کے الزام میں جو ہے انہیں گرفتار کیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آفتاب میمن ایک اہم سیاسی شخصیت کے فرنٹ مین کی حیثیت سے کام بھی کرتے رہے ہیں، اور کراچی میں سرکاری پلاٹس غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ نیب کی جانب سے ملزم کے قبضے میں اہم ریکارڈ ہونے کی درخواست پر احتساب عدالت نے آفتاب میمن کا 13 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا، جبکہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت بنائی جانے والی JIT نے بورڈ آف ریونیو سندھ سے آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کی 75 مبینہ جائیدادوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ مبینہ منی لانڈرنگ سکینڈل میں سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت نیب اور JIT دونوں اس کیس کی مزید تفتیش جو ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اہم شخصیات کے خلاف ریفرنسز فائل ہو سکتے ہیں۔ اس خبر کی مزید تفصیلات جانتے ہیں بڑی بات کے نمائندہ خصوصی ریاض الحق۔ ریاض، یہ بتائیے، پہلا آج یہ جو اریسٹ ہوا ہے جعلی اکاؤنٹس میں، کیا مزید گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، اور نیب میں کیا ہو رہا ہے؟ عادل، اس سلسلے میں بڑی دلچسپ گفتگو جب ذرائع سے ہماری ہوئی تو وہ اس آج کی گرفتاری کو انتہائی اہمیت دے رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آگے آنے والے ہفتوں میں بہت اہم گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ چند اہم اور بڑے نام جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو بلایا جا سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں۔ تو یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ گرفتاریاں بھی ہو جائیں۔ جب نام وغیرہ کا انسسٹ کیا، ہم نے پوچھا تو انہوں نے اس سے گریز کیا، انہوں نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ اور ہفتوں میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو اس کیس سے ریلیٹڈ ملے گا۔ تو کل نیب نے سپریم کورٹ میں اپنی جو پروگریس رپورٹ تھی وہ بھی انہوں نے جمع کروا دی، اور جو تاریخ قریب آ رہی ہے، اس جو ڈیڈ لائن ہے سپریم کورٹ نے جو دی تھی، تو اسی طرح نیب بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کافی کوششیں کر رہا ہے۔ اور مزید ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ آغا سراج درانی کی گرفتاری جب ہوئی تو اس کے بعد جو ریئیکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا، تو نیب نے اندر ایک بحث اس میں ہوئی کہ اس معاملے کو مزید اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، تاکہ سیاسی مائلیج جو ہے وہ نہ لیں اور وکٹم بننے کی کوشش وہ پارٹی اور دوسرے لوگ نہ کریں۔ تو اور سب سے جو زیادہ ڈسکس ہوا اس وقت، اور یہ سب سے اہم تھا، کہ شہباز شریف کی مثال بھی ڈسکس ہوئی نیب کے ذرائع کے مطابق نیب کے اندر یہ بحث ہوئی کہ جو شہباز شریف کا کیس تھا وہ خاصی امبیرسمنٹ کا باعث بنا نیب کے لیے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بہت ہی پھونک کر وہ قدم اٹھائیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ بہتر طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا جائے، اور آگے جو گرفتاریاں ہو یا کچھ بھی اقدام ہو تو وہ پورے میرٹ پہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے ریاض، یہ تو نیب کی بات ہوئی آپ کی ذرائع سے، جو آپ نے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کے پاس ہے، لیکن FIA میں تفتیش کا عمل کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل، دوسری طرف جو FIA ہے وہ بھی زور و شور سے اپنی تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور FIA نے 2 باڈیز بنائی ہوئی ہیں اس وقت جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں، اور ایک باڈی وہ ہے جو فیک اکاؤنٹس کو سیپریٹلی دیکھ رہی ہے، اور دوسری ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہوئی، اور نیشنل لیول پہ جو سندھ گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز تھے وہ اس کی تحقیقات بھی جاری ہیں، اور 6 سب کمیٹیز بھی بنائی ہیں TORs کے مطابق FIA نے، جس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جو انٹرنیشنل ایسٹس ہیں اس کے لیے ایک مخصوص کمیٹی بنائی گئی ہے، FIA کے چند حکام اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تقریباً اومنی گروپ کے جو 53 کچھ ارب روپے ہیں جو کولیٹرلز ہوئے تھے اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کک بیکس جو لیے گئے کانٹریکٹرز نے سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ وغیرہ ہوئی، انٹیریئر سندھ کی جو امپائر ہے پوری،
مختلف جو بڑے سیاستدان اس میں آتے ہیں اور بڑے وڈیرے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو ایف آئی اے بھی بڑے پیمانے پر اس کی جو ہے تحقیقات جاری رکھے ہوئے، اور ان کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 مہینے انہیں لگ سکتے ہیں، کیونکہ جو تحقیقات کا دائرہ ہے اور جو اماؤنٹ ہے وہ تقریباً 100 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ اچھا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل کیس ہے، لہٰذا کچھ انہیں مین پاور کی بھی ایشوز ہیں، کچھ انویسٹیگیشن لیکن کیپیسٹی کی بھی ایشوز ہیں، لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح بہتر طریقے سے ہو سکے اور کم وقت میں اس سارے معاملے کو کنٹرول کر کے اور تفصیلات جو ہیں سامنے لائی جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ریاض الحق بہت بہت شکریہ، میں تفصیلات فراہم کر رہے تھے جعلی اکاؤنٹس کیس میں جو تفتیش اب تک نیب میں ہوئی ہے یا ایف آئی اے میں ہوئی ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت متوقع ہے، کرپشن کے مبین الزامات درست ہیں یا غلط اس کا فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے، لیکن کیا ملک کے وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے رہنما پر ذاتی حملے کرے؟ عمران خان نے آج حکومت میں آنے کے بعد تھر میں پہلا جلسہ کیا جہاں انہوں نے انڈیا سے تعلقات اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی پر بات کی۔ اسی موضوع پر 2 دن قبل بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں کچھ سوالات اٹھائے تھے جس پر وزیر اعظم کا جو رد عمل تھا اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیا کہا، پہلے وہ سنتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جب یہ سندھ کے حکمرانوں کو کرپشن میں نظر آتا ہے کہ جیل میں جانے لگے ہیں تو سندھ کارڈ کھیل دیا جاتا ہے۔ ایک لیڈر کیسے بنا؟ اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا۔ کوئی بھی شخص باپ کا نام لگائے یا ماں کا نام لگائے یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، اور خصوصاً عالمی یوم خواتین کے موقع پر ملک کے وزیر اعظم کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے تھا کہ جو صرف 2 دن قبل ان کے اپنے ہی وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں دیا۔ بلاول زرداری صاحب، زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر، پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے، لیکن ہیں تو زرداری ہے تو ہم تو ان کو زرداری کہیں گے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کے بیان پر پہلے ہی کافی تنقید ہو رہی تھی اور یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم اپنے نام کے ساتھ نیازی کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ اسی طرح بلاول اپنے نام کے ساتھ بھٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی تحریک انصاف کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر بھی تنقید کی کہ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کیوں کی۔ انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں، عوام کو انگریزی آتی نہیں، اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی۔ اگرچہ انگریزی میں تقریر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کی، لیکن معاملہ اگر صرف انگریزی میں تقریر پر تنقید تک ہی رہتا تو بھی ٹھیک تھا، لیکن وزیر اعظم کا قومی اسمبلی کے ممبران پر اس طرح سے طرز کرنا کہ انہیں انگریزی میں تقریر سمجھ نہیں آتی کچھ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں جو سوالات اٹھائے وزیر اعظم ان سوالات کا جواب دیتے، جس طرح وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسی دن قومی اسمبلی میں مدبرانہ انداز میں بلاول کو جواب دیا تاکہ پاکستان کی سیاست اور حکومت میں ذاتیات کی بجائے اصل ایشوز پر بحث ہو سکے۔ بلاول نے کیا تقریر کی تھی، پہلے وہ سنتے ہیں۔ How is it possible that there is احتساب only for the opposition but no احتساب for banned organizations? How can the Prime Minister claim to be combating corruption when banned organizations enjoy an NRO? بلاول بھٹو کی تقریر میں ایک عنصر نمایاں تھا، انہوں نے ایک بار پھر این آر او کی بات کی۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپنے اوپر کرپشن کے الزامات اور احتساب کے عمل سے گھبرا کر حکومت کے طرز عمل پر یا پرفارمنس پر تنقید کر رہی ہے؟ اور یہ سوال بھی اہم ہے کہ حکومت ایک طرف یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ احتساب کا عمل غیر جانبدارانہ اور حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے، تو دوسری جانب خود ہی ایسے بیانات بھی حکومتی وزراء اور وزیر اعظم تک دے دیتے ہیں جس پر حکومتی طرز عمل پر سوالات اٹھتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایک اور بات کی، انہوں نے بار بار طنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے۔ جنرل مشرف نے امریکن پریشر میں آ کے آپ کے والد صاحب کو این آر او دے دیا، $6 کروڑ سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا وہ آپ کو مل گیا۔ وہ ٹائم تھا کرپشن اور منی لانڈرنگ سے یو ٹرن کرنا، کر جاتے تو آج یہ جو کبھی نیب کے چکر لگ رہے ہیں، اور والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے، نام تو آپ کا بھی آ گیا فیک اکاؤنٹس میں۔ تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے۔
بلاول بھٹو نے اس تنقید کا جواب عمران خان کی ٹویٹر پر دیا اور وہ بھی کچھ اگر آپ دیکھیں اس کو تو ذاتی حملہ ہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بہتر ہوتا کہ وزیر اعظم میرے خطاب کا جواب قومی اسمبلی میں میرے سامنے دیتے. لوگوں کی پیٹھ پیچھے بزدل لوگ باتیں کرتے ہیں. بلاول کا یہ جواب بھی ایک طرح سے ذاتی حملہ ہے جیسا کہ وزیر اعظم نے ان پر کیا. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آنے والے دنوں میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں متوقع گرفتاریوں سے پہلے نئی سیاسی ماجرائی کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار اویس توحید ہمارے ساتھ موجود ہے. اویس توحید صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس. پہلے اسد عمر کا جس طرح سے بلاول نے ایک اعتراض اٹھایا، پھر اس کے بعد اسد عمر نے جس طرح سے ان پر تنقید کی، ذاتی حملے انہوں نے کیے، کافی تنقید کا انہیں نشانہ بنایا گیا. آج پھر وزیر اعظم صاحب وہ پورے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ صرف اسد عمر صاحب کے تو نہیں ہیں. ان کا بالکل ان کو ڈیفینڈ کرنا اور وہی باتیں دہرانا، وہ بھی سندھ میں جا کے، کیسا میسج گیا ہوگا سندھ میں ان کی تقریر کے بعد؟ دیکھیے، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسٹیچر ہے، جو قد ہے، وہ بہت بڑا ہے گزشتہ 2-3 ہفتوں میں پاک بھارت تنازع کے اندر. اور وہ اسٹیچر جو ہے ایک اسٹیٹسمن اور ان کے ایک جو امن پیغامات تھے انڈیا کو، نریندر مودی کی جو جنگی جنونیت تھی، اس کے جواب میں جو انہوں نے اپنے پوسچر دیا، اپنا سارے اسٹیٹمنٹس دیے، وہ میرے خیال میں آج کہیں نہ کہیں وہ زائل ہوتے نظر آئے جب وہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں آ گئے یا اپنے رائیولز کو جو ہے وہ انگریزی یا اخلاقیات پہ جو سبق دینے لگے. دیکھیں عادل، 2 بڑے وجوہات تھیں تھر کو چننے کی. ایک تو یہ تھی کہ پاک بھارت تنازع کے بعد انڈین راجستھان سے ملا ہوا تھر کا علاقہ چنا عمران خان صاحب نے پہلے ایک عوامی جلسے کے صورت میں. اس کے اندر آدھی پاپولیشن جو ہے وہ ہماری ہندو برادری کی ہے، آدھی مسلم ہے. دونوں پیس ہارمنی سے صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہیں پہ انہوں نے پیغام دیا جو پہلا پارٹ تھا ان کی تقریر کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انڈیا کو ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں، جارحیت کا ہم مقابلہ کریں گے، سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسرا انہوں نے کہا جو ہندو برادری کو تکالیف ہے سامنے، انہوں نے کہا کہ مسلح گروہ یا جتھوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے اس ریاست کے اندر آپریٹ کرنے کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے اندر جماعت الدعویٰ، فلاح انسانیت اور اس طرح کی جتنے بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں انہوں نے اپنے انروڈز بنائے ہوئے انکلوڈنگ تھر. تو ہندو برادری کو بہت اچھا میسج ملا. دوسرا تھا ان کا پولیٹیکل جو ان کے موٹیوز تھے، اور وہ تھا کہ پی 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 کو اس کے گڑھ میں جہاں پر یہ پرسیپشن ہے کہ پی 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 فیل ٹو ڈیلیور ٹو دی پور پیپل آف تھر، وہاں پر اموات ہو رہی ہے، وہاں پہ قید پڑتا ہے، خود سالی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. وہاں پہ پیغام دینا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک حلقہ احباب ہے جو ان کی روحانی فالوورز ہیں، کیونکہ گدی نشین ہیں وہ، اور غوثیہ جو سلسلہ ہے اس کے بہت سارے سپورٹرز ہیں. وہاں پر عمران خان صاحب کی موجودگی ٹھیک ہے، پولیٹیکل میسج ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا اسٹیچر بنایا ہے اس کو مزید سیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو خطرات، جو جنگ کے خطرات ہیں، وہ ابھی ٹلے نہیں ہیں پاک بھارت تنازع میں، اور یہ پوائنٹ اسکورنگ اور پھر وہی پارلیمان کے مطلب وہ خطرات آپ کہہ رہے ہیں اویس توحید صاحب ابھی ٹلے نہیں ہے، لیکن سیاسی ماجرائی کی طرف حکومت جو ہے وہ جاتی دیکھ رہی ہے. یہ بتائیے، آفتاب میمن کی گرفتاری، آپ جعلی اکاؤنٹس کیس کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں، آفتاب میمن کی جو گرفتاری ہے کتنی سگنیفیکنٹ ہے، اور مزید گرفتاریاں آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، کیونکہ ڈیڈ لائن جیسے جیسے قریب پہنچ رہی ہے، پھر سے یہ پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید زرداری صاحب جو ہے وہ اریسٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیے، جو ہماری اطلاعات ہے کہ جے آئی ٹی کی ایک بڑی ٹیم نے جو خیمے ڈالے ہیں وہ کراچی کے اندر وہ کافی مضبوط ہے، اور بہت ہی کام اتنا زیادہ اس میں کیا ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی فیملی کے لیے، زرداری فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے انکلوڈنگ بلاول، کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. ان کی ہمشیرہ جو فریال تالپور صاحبہ ہیں ان کے لیے تشویش اور بڑھ گئی ہے. زرداری کیمپ میں جو ان کے فالوورز ہیں اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کیا ممکنہ ہو سکتا ہے. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.
ویلکم بیک ناظرین. اویس توحید صاحب, آپ نے جس طرح عمران خان صاحب نے انگریزی پر تنقید کی اور پھر یہ کہا کہ جی انگریزی میں تقریر نہیں ہونی چاہیے, اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو سیاستدان ہیں ان کو انگریزی کی سمجھ ہی نہیں آتی, اس پر کیا ٹیک ہے آپ کی؟ دیکھیے عادل, یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. انہوں نے وہی بات دہرائی جو اسد عمر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کی تھی. انگریزی قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے ہمیں پہچان دی ہے اس ملک کے اندر, جس کے اندر ہم اور آپ کو ایک شناخت دی ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وہ بھی انگریزی میں تقاریر کرتی تھی. ان کی اردو زبان کوئی ایسی فرفر تو نہیں بولتے تھے. پھر فاطمہ جناح صاحبہ ہیں, پھر ہمارے جتنے بھی لیڈرز وغیرہ ہیں, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. بات تھر کے اندر اگر عمران خان صاحب نے اردو میں کی تو وہاں زیادہ تر لوگ تو سندھی بولتے ہیں. یہ بحث نہیں ہونی چاہیے, اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے سیاست کے اندر. عمران خان صاحب کا حالیہ جو کچھ ہفتے ہیں اس کے اندر اسٹیچر ایک اسٹیٹسمن کا ابھر رہا ہے, تو ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات, اسد عمر صاحب خود اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, ویل مینرڈ, بہت اچھی فیملی ان کی ہے, پرسنلی جانتے ہیں ہم لوگ. لیکن ان کا یہ بات کہنا کہ یہ نر کا بچہ شکور شاہ جس نے لیاری میں عمران خان صاحب کو ہرایا ہے اور یہ اپنی ماں کا نام استعمال کرتا ہے, کیوں نہیں کرے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے تو آج اس بات پہ ٹویٹ کیا ہے کہ میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں عادل کہ مجھے اگر انٹروڈیوس کیا جائے یا میری پہچان ہو, جب پہچان ہوتی ہے کہ یہ نازش بروہی کا شوہر ہے, مجھے تو بہت فخر ہوتا ہے. میری بچی کا نام رسا نازش توحید ہے, اس کے اسکول میں بھی, اس کے پاسپورٹ میں بھی. یہ مائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں. یہ پوری کائنات ہے, چاہے وہ حضرت عائشہ ہو, چاہے حضرت فاطمہ زہرا ہو, چاہے وہ حضرت زینب ہو, چاہے فاطمہ جناح ہو, چاہے بینظیر بھٹو ہو, چاہے آسمہ جہانگیر ہو. آپ نام لیتے رہیں, یہ عظیم خواتین ہیں جس کا اس دھرتی پہ احسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے کامنٹ کرنے سے کچھ نہیں ہے. بلاول کا جو کانٹینٹ تھا اس پہ آپ بحث کریں کہ بھائی وہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف جو ہے آپ کریک ڈاؤن صحیح کریں. ان کی ماں جو ہے بینظیر بھٹو شہید یہیں راولپنڈی کے سڑک پہ ماری گئی تھی ان دہشت گردوں کے ہاتھوں. ہمارے معاشرے کے اندر جو گھٹن ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے. تو ہماری ایگزسٹنس کو اگر خطرہ ہے تو وہ اس بحث سے نہیں ہے, سیاسی تنگ نظری سے نہیں ہے. ہمارا خطرہ جو ہے وہ انتہا پسندی, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے ان کالعدم تنظیموں کے جن سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ ہماری ریاست کی بقا کے لیے ضروری ہے, نہ یہ کشمیر کے انٹرسٹ میں, نہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں. ان کا صفایا ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک میکینزم ان پلیس ہونا چاہیے, اس پہ بحث ہونی چاہیے. ٹھیک. اویس توحید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, بڑی بات میں اب بات کریں گے عالمی یوم خواتین کی. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے کا دن منایا جا رہا ہے. یہ دن پہلی بار 1911 میں آسٹریا, ڈینمارک, جرمنی اور سوئٹزرلینڈ میں منایا گیا. اس حساب سے آج 108واں یوم خواتین ہے. پاکستان میں بھی آج اس دن کو بھرپور انداز میں منایا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کا انعقاد کیا گیا. خواتین کے مرکزی دھارے میں اہم کردار سے انکار جو ہے وہ انکار کرنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے, اور پاکستان جیسے ملک میں کچھ پہلو یقیناً توجہ طلب ہے. اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 74% خواتین جو ہیں وہ صرف 6ٹھی جماعت تک ہی پڑھ پاتی ہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرنے والی 559 کمپنیوں میں سے صرف 21 کے بورڈ میں خواتین ڈائریکٹرز موجود ہیں, باقیوں کی نہیں ہیں. ڈان کے سروے کے مطابق ملک کی 49% خواتین جو ہیں آبادی میں سے صرف 24% جو ہیں وہ نوکری پیشہ یا کام کرنے والی خواتین ہیں. لیکن آج کے دن کو صرف خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ناانصافیوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. آج کے دن ان خواتین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو پاکستان کی شان ہے. پاکستان کا نام روشن کرنے والی خواتین کی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے. محترمہ فاطمہ جناح, رانا بیگم رانا, لیاقت علی خان, محترمہ بینظیر بھٹو, آسمہ جہانگیر, عرفہ کریم, فاطمہ ثریا بجیا, ملالہ یوسفزئی, شمین عبید چنائے, عائشہ فاروق, نسیم حمید, ثنا میر, ماریا تورپکے, اس کے علاوہ ڈاکٹر شمشاد اختر, اور یہ لسٹ کافی لمبی ہے. یہ اتنی لمبی ہے کہ شاید اس میں پروگرام پورا ختم ہو جائے گا. ان خواتین میں ایک نام سلطانہ صدیقی کا بھی ہے جو
एशिया में मीडिया इंडस्ट्री की पहली प्रेसिडेंट हैं सुल्ताना सदीकी को अपने कैरियर में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज की खवातीन को अपने हुकूक और वो भी जायज़ हुकूक हासिल करने के लिए किन मुश्किलात का सामना है, खुसूसन प्राइवेट सेक्टर में कामयाब खवातीन एंटरप्रेन्योर्स का फुकदान क्यों है, बात करेंगे। हम नेटवर्क की प्रेसिडेंट सुल्ताना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्ताना साहिबा, पहले तो थैंक यू सो मच, आपको इसलिए गेस्ट नहीं बनाया कि आप हमारी प्रेसिडेंट हैं, यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर जनरेशन। जिन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा अपने कैरियर में, खुसूसन प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर जो हैं वो बड़ी कम है, क्यों आगे नहीं आती हैं आपके ख्याल में? देखें आदिल, होता ये है कि मेरा ये ख्याल है कि चैलेंजेस मर्दों को भी बहुत आते हैं और औरतों को भी आते हैं। तो शुरू में तो मुझे लोगों ने इतना सीरियस लिया नहीं, वो समझ रहे थे कि ये एंटरटेनमेंट कब तक चला सकेंगे, ये करेंगे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम डेफिनेटली आई और मैं बिल्कुल एक न्यू मॉडल पे चली गई थी कि एंटरटेनमेंट जो कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं था, वो हाइब्रिड चैनल्स होते थे, तो लोगों का ख्याल था कि एंटरटेनमेंट पूरा नहीं कर सकता, और फिर वो भी सारा कंटेंट पाकिस्तानी। तो ये मुश्किलात मुझे आई हर तरीके से, और लोगों ने कुछ देना भी शुरू की। वो कैसे कि आपको पता है शुरू में जब हमने पाकिस्तानी कंटेंट चलाया तो बहुत से लोगों को ये हो रहा था कि अच्छा 2 चला लिए, अच्छे 3 चला लिए। तो मेरे पास स्पॉन्सर्स इतने नहीं आते थे मुझे, ये क्योंकि मेरा फाइनेंशियल जो साइड है वो दुरैत संभालता रहा है, उस बेचारे को इन तकालीफ का ज़्यादा पता था और मैं क्रिएटिव्स में थी। तो वो मुझे जब बाद में उस पर पता चला कि पहले 3 महीने में हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। अच्छा। और हम सोच रहे थे कि किस तरीके से तनख्वाहें दें, क्योंकि आपको पता 90 डेज़ के बाद पैसे मिलते हैं ना जी। तो बहरहाल वो चैलेंजेस थी। उसके बाद मैं, क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर में पूछा है इसलिए, अदरवाइज़ तो टेलीविज़न में भी बड़ी तगोदो से आगे बढ़ते रहे और फिर किस तरह इधर आए वो भी एक बड़ी लंबी कहानी है। और उसके बाद जब न्यूज़ में आए हैं तो लोगों को लगा ये लोग तो बहुत ही कुछ सीरियस किस्म के लोग हैं, और स्पेशली ये तो इनका तो कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो क्या, तो फिर डिफरेंट परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये परेशानियां, मैं इसको ऐसे नहीं लेती हूँ, और लोगों को भी कहती हूँ कि ये मत सोचो कि मैं खातून हूँ तो मुझे ये मसले हुए। ज़ाहिर खातून होने के साथ आपको सोसाइटी में फेस ज़रा मुश्किल करना पड़ता है, लेकिन अच्छा सुल्तान साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में ख़वातीन की मेन स्ट्रीमिंग के लिए उसमें चैलेंजेस क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं, क्या किया जाए कि ख़वातीन जो कि 50% है हमारी आबादी का, लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम जितने भी प्रोफेशंस है, सियासत हो, सहाफ़त हो, मीडिया इंडस्ट्री हो, जो भी उठा के देखें 10-15% से ज़्यादा ख़वातीन आपको नहीं मिलती। इस पे मैंने बड़ी स्टडी की, मैं सोचती भी रही कि क्या है। 2 मसाइल हैं जी। एक तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की तरफ से जो हैं वो तो होते हैं, लेकिन एक ख़ुद के भी अपने मसाइल होते हैं। क्योंकि मैं गई थी IBA में, वहाँ पे सेंटर में, तो जब मैं बात कर रही थी तो लोगों ने कहा कि यहाँ पे जब लड़कियाँ सेलेक्ट होती हैं तो सबसे ज़्यादा मेरिट पे लड़कियाँ आती हैं। ठीक। और मेडिकल में भी ऐसा होता है, सब जगह पे बड़ी ब्रिलियंट हैं, फोकस्ड हैं, लेकिन जब जॉब की बारी आती है और कोई शादी करके चला जाता है, कुछ के अपने कोई सो कॉल्ड मसाइल आ जाते हैं, तो जॉब उतनी लड़कियां नहीं करती, 100% नहीं कर सकती, 20-25%। तो एक तो मैं ये कहूँगी जो हमारे फैमिलीज़ हैं, मर्द हैं और ख़वातीन को, कि जब आप ऐसा कोई मतलब इतनी मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगता है और सीट जाती हैं, तो खुदारा आप लोग, एक तो माँ बाप को मैं कहूँगी, शोहरों को कहूँगी, भाई, कि लड़कियों पे ट्रस्ट करें, और लड़कियों को कहूँगी खुद में कॉन्फिडेंस रखें। अगर शादी हो भी जाती है तो अगर कोई प्रोफेशन उठाया है तो हम बैलेंस कर सकते हैं, ये हमारे में सलाहियत अल्लाह ने दी है। एक तो ये। दूसरा मैं ये कहूँगी कि उनको अपने आप में भी यकीन होना चाहिए और घर वालों को मना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी है मर्दों की। जब तक हमारे साथ हमारी फैमिली खड़ी नहीं होती है तो फिर बाहर के लोग कैसे खड़े होंगे। तो एक ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी
وہ یہ کہ ہماری 50%، جیسے آپ نے کہا کہ 50% خواتین ہیں، اور آپ ہر سیکٹر میں دیکھیں کہ اتنا ریشو ہے ہی نہیں ہے بالکل. تو جیسے میں آج اسٹاک مارکیٹ میں تھی تو وہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہماری جو کمپنیز ہیں جو لسٹڈ وہ 559 ہے کہ 559 ہے. تو اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی بورڈ پہ صرف 21 یعنی ایسی کمپنیز ہیں جن کی بورڈ پہ خواتین ہیں، وہ بھی گنی چنی والی بات ہے. تو ایک تو ان چیزوں میں چینج کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ خواتین لائیں گے وہاں پہ ایک پازیٹیو چینج آئے گا، ایک دوسرا نریٹو آئے گا، دونوں سائیڈ کی پریشانیاں، پرابلم سوسائٹی کی، اور جتنی سوسائٹی کو خاتون سمجھتی ہے، پڑھی لکھی اگر وہ ہے تو اور زیادہ سمجھ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہونا چاہیے، بورڈ میں خواتین کو آنا چاہیے، آگے ان کو بڑھنے دینا چاہیے. اور جب پروموشنز بھی ہوتی ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ پریفرنس مردوں کو دی جاتی ہے. بالکل. تو ان چیزوں کو بھی، جو میں بائسڈ کہوں یا معاشرے کی ایک سوچ کہوں، تو یہ بھی چینج ہونی چاہیے. نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 342 ہیں جی، اور 69 جو ہیں صرف خواتین ہیں اس میں. تو یہ چیزیں ہیں. اور ہماری فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ صرف 3 ہیں اور مرد جو ہیں 21 ہیں. تو جب ہم 50% کے اس میں ہیں اور نیا پاکستان ہمارا اگر بنا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں نیا پاکستان میں یہ چینج ضرور آنی چاہیے کہ ہماری پارلیمنٹ میں سیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے. اچھا سلطانہ صاحبہ، آپ کا ینگ خواتین کے لیے میسج کیا ہے؟ اور نہ صرف خواتین بلکہ ایسی خواتین جو کہ کیریئر ایک پروفیشنل پرسو کرنا چاہتی ہیں، اور ساتھ ساتھ مردوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں گھر والوں کے لیے ڈیفینیٹلی پیغام دوں گی، کیونکہ گھر والوں کے بغیر جو ہے وہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہ بچیاں خود اپنی مرضی سے نہیں بیٹھتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان پہ پریشر ہوتا ہے. تو وہ جو ہے جیسے میں نے کہا ان کا ساتھ دیں گے، اور ان کو اتنا یعنی جو آفیسز ہیں یا جو کمپنیز ہیں ان کو اس میں انکریج کرنا چاہیے، اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے لیے کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ظاہر ان کے بہت سے مسائل گھر کے بھی آتے ہیں اس میں، تو ہمیں ان چیزوں پہ سوچنا ہوگا. میں ایک یہ چیز دیکھ رہی تھی کہ ہمارے پاس کے پی کی میں کوئی منسٹر نہیں ہے، کوئی خاتون منسٹر نہیں. بالکل. اور بلوچستان میں بھی جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. اور تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ بھی ہمیں چینج کرنی پڑے گی. سلطانہ صدیقی صاحبہ سربراہ ہم نیٹ ورک کی ہمارے ساتھ تھی. ناظرین، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح چیف جسٹس آف پاکستان اپنے وعدے تیزی سے نبھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. 2 ماہ میں ایک بھی از خود نوٹس نہیں، 15 روز میں 1300 سے زائد مقدمات کے فیصلے، جعلی گواہوں کے خلاف سخت ایکشن کے احکامات. یہ منظر کشی ہے آج کی سپریم کورٹ کی، جو یکسر بدلتی دکھ رہی ہے. جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 18 جنوری کو جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا منصب سنبھالا، اور اس منصب سنبھالتے ہی اندیا دے دیا تھا کہ وہ جعلی گواہوں اور شہادتوں کے خلاف ڈیم بنانا چاہتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زیر التوا مقدمات کا قرض اتارنا چاہتے ہیں. اب لا اینڈ جسٹس کمیشن کے حالیہ اعداد و شمار سے بھی صاف لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے وعدوں پر سختی سے اور تیزی سے عمل کر رہے ہیں. کمیشن کے مطابق جب جسٹس آصف سعید کھوسہ کا دور شروع ہوا تو اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد 41,102 تھی، جو اب 39,742 ہے. یعنی اس مختصر وقت میں سپریم کورٹ نے 1362 مقدمات نمٹا دیے. بڑی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کا سینئر ترین عہدہ سنبھالنے کے بعد جسٹس کھوسہ نے ابھی تک کوئی ایک بھی از خود نوٹس نہیں لیا. آج بھی چیف جسٹس نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران بتایا کہ عدالتوں میں اب زیر التوا مقدمات کی تعداد 19 لاکھ رہ گئی ہے. گزشتہ ایک سال میں
31 लाख मुकदमात जो हैं वो तकरीबन निपटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल में 26,000 मुकदमात निपटाए, जबकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता एक साल में सिर्फ 90 मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का ताना अदालतों को मिलता है, लेकिन कसूरवार अदालतें नहीं कोई और है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों में जजेस की 25% खाली असामियां पुर हों तो ज़ेर इल्तिवा मुकदमात 1-2 साल में ख़त्म हो जाएंगे। 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 3,000 जजेस हैं। अब अगर जाली गवाहों की बेखनी के वादों की बात हो तो वहां भी चीफ जस्टिस ने जो कहा था वो करके दिखा भी रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते 3 मार्च को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने झूठी गवाही के शिकार 2 मुल्जिमान को 12 साल बाद रिहा किया। इससे कबल 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 52 बार सजाए मौत पाने वाले और 12 फरवरी को कत्ल के मुल्जिम को 10 साल बाद बरी किया। इन तमाम मुल्जिमान की रिहाई के पीछे वही झूठी गवाहियां थीं जिनकी पादाश में ये मुल्जिमान पाबंद सलासिल थे। चीफ जस्टिस ने मुकदमात के फैसले के बाद एक बयान में बावर करा दिया कि तमाम गवाहों को खबर हो जाए कि उनके बयान का थोड़ा हिस्सा भी झूठा हो तो सारा बयान मुस्तरद होगा। चीफ जस्टिस की इन कोशिशों को अदालती और कानूनी हलकों के अलावा सियासी और अवामी हलकों में भी सराहा जा रहा है। हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट की। उन्होंने चीफ जस्टिस के बयान का खैर मकदम करते हुए उसे सच्चाई के रुख पर सफ़र का आगाज़ करार दिया। वज़ीर आज़म ने तहरीर किया कि सुप्रीम कोर्ट की सच्चाई की जानिब पेशकदमी जो है वो नए पाकिस्तान की जानिब सफ़र है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सिमत और कोशिश यकीनन ठीक और काबिल सताइश है। ताहम ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। मुल्क भर की 5 हाई कोर्ट्स में 18 लाख से ज़्यादा, जबकि ज़िली अदालतों में 14 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात कितना बड़ा चैलेंज है, उसके लिए प्रैक्टिकल लाए अमल क्या हो सकता है, और बड़ी बात का बड़ा सवाल कि झूठी गवाही को हकीकत में इतनी आसानी से कैसे ख़त्म किया जाएगा। बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। चीफ जस्टिस साहब ने अब तक की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? इट सीम्स लाइक ही इज़ वॉकिंग द टॉक। हुसूसन झूठी गवाही पर उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी और जिस तरह के फैसले दिए, 3-4 केसेस में ऐसे लोगों को बरी किया जो 15-20 सालों से झूठी गवाहियों की वजह से जो है जेलों में सड़ रहे थे। देखिए, आसिफ सईद खोसा साहब जो हैं वो आम तौर से वो क्रिमिनल केसेस लिया करते थे पहले भी। अभी चीफ जस्टिस बनने के बाद तो वो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी वो क्रिमिनल केसेस ज़्यादा देखते थे। और उनका हमेशा से रिकॉर्ड यही रहा था कि जो केस उनके सामने आता था उसका वो फैसला कर देते थे। शाज़ व नाज़र ही ऐसा होता था कि वो किसी केस को एडजर्न करते हों। तो उन्होंने वही अपनी रवायत बरकरार रखी है चीफ जस्टिस आने के बाद भी, और तेज़ी से फैसले कर रहे हैं। और ख़ास तौर से क्रिमिनल केसेस तो आपको पता है कि लोग अरसे तक जेल के अंदर बंद रहते हैं, कोई पूछने वाला होता नहीं है, उनका एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होती रहती हैं। लेकिन ये चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की है कि उन्होंने कहा है कि अब फैसले जल्दी होंगे और फ़ौरन होंगे। अच्छा शाइक उस्मानी साहब, झूठी गवाही पर चीफ जस्टिस साहब का एक बड़ा स्टैंड रहा है उनके कैरियर पे। ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे सिस्टम का इस वक्त हिस्सा बन चुकी है। अचानक इस चीज़ को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के डिस्करेज करने से मसला हल भी नहीं होगा। अक्रॉस द बोर्ड जुडिशरी में इस चीज़ को डिस्करेज करना पड़ेगा। लेकिन झूठी गवाही कितना बड़ा चैलेंज है और मसला है हमारे जुडिशल सिस्टम का? देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे जुडिशल सिस्टम का भी और हमारे मुल्क का भी, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग झूठ बोलना बहुत आराम से झूठ बोलते हैं। मामूली बातों पे लोग झूठ बोलते हैं। यहाँ पर ये कोई अजीब सी बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। और ये जब जुडिशरी जब गवाही देनी होती है कोर्ट में, तो हर एक आदमी चाहता यही है कि वो उसके मकसद जो वो चाहता है वो हो, और उसके लिए वो झूठ बोलने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक किस्म का हमारा नेशनल कैरेक्टर है। लेकिन उसके ख़िलाफ़ कवानीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। सेक्शन 191 से लेकर के सेक्शन 196 तक पाकिस्तान पीनल कोड के, उसमें झूठी गवाही देने के पनिशमेंट्स बहुत सख्त हैं। यहाँ तक कि उम्र कैद की सज़ा है। अगर किसी को उसकी झूठी गवाही से मौत की सज़ा हो जाती है तो उसकी उम्र कैद की सज़ा है। अच्छा, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं पर्जरी, यानी अगर आप झूठी गवाही दें, झूठी बात करें, एफिडेविट झूठा दें, इसको पर्जरी कहते हैं। उसके कवानीन बेइंतहा सख्त हैं, और दूसरे दुनिया के मुल्कों में जो डेवलप मुल्क हैं वहाँ पर इनकी बड़ी सख्त सज़ा होती है। हमारे यहाँ भी मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड में सख्त मौजूद है, सज़ा मौजूद है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता। आज तक मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा
کہ وہ پرجری کے جرم میں اس کو سزا ملی ہو، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہے. اور اگر یہ چیف جسٹس کھوسہ صاحب جو ہیں اگر اس چیز پر ایک آدمی کو بھی سزا دلوا دیں اور دے دیں تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک. اچھا شائق عثمانی صاحب، اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس صاحب نے 2 ماہ میں ایک بھی از خود نوٹس نہیں لیا. اس کے برعکس ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہفتے میں 1-2 از خود نوٹسز وہ لے لیتے تھے. دونوں کے ادوار کو کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ دیکھیے کمپیریزن تو آپ نہیں کر سکتے چونکہ ہر چیف جسٹس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے، اور جب وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے اور وہ بالکل ٹاپ آف دا ٹری آ جاتا ہے جوڈیشری میں، تو اس کی جو اپنی پرسنالٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے کام میں. اور کئی جج حضرات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر ایک چیز کا نوٹس لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ چیزیں صحیح ہوں، اور اس کو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں خاص طور سے افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے بعد. جی تو آپ کو معلوم ہے جیسے افتخار چودھری صاحب نے بہت ہی 100 موٹر نوٹسز لیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تصدق جیلانی صاحب آئے تو انہوں نے بالکل نہیں لیے 100 موٹر نوٹسز. تو یہ تو ایک پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہی ابھی بھی ہوا کہ ثاقب نثار صاحب شروع میں تو انہوں نے کوئی 100 موٹر نوٹسز نہیں لیتے تھے جب وہ بنے تھے چیف جسٹس، لیکن پچھلے 6-7 مہینے میں انہوں نے ایک دم سے بڑے ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے بے انتہا 100 موٹر نوٹسز دینے شروع کیے. بہت سے اچھے کام بھی کیے، اور بہت جگہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے انٹرفیئرنس. اچھا شائق عثمانی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب نے اپنے دور میں بڑے اچھے کام بھی کیے لیکن ان پر تنقید بھی ہوتی رہی. اس وقت ایک تنقید یہ بھی ہوتی تھی کہ لاکھوں ہزاروں مقدمات جو ہیں مختلف کورٹس میں وہ زیر التوا ہیں، اور اگر جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے تو وہ اس معاملے پر ہونا چاہیے. یہ چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے 15 دنوں میں تقریباً 3,500 مقدمات کا فیصلہ کر لیا. اگر یہ ایسے ہی ہوتا جائے گا تو عدلیہ پر یہ تنقید بھی ختم ہوتی جائے گی. پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہر چیف جسٹس کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. جی اب یہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ ہر ایک کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور جلدی سے کر دیتے ہیں، اور معلوم نہیں اب نیکسٹ چیف جسٹس آئے وہ کرے یا نہ کرے. لیکن مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے کورٹس کے اندر بیک لاگ ہیں ان کو کس طرح سے ختم کرنا چاہیے، یہ ایک مین ایم ہے. ایک چیف جسٹس بہت اچھا کام کرے گا تو اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ سسٹم ہی صحیح ہو جائے گا. سسٹم تو اس وقت صحیح ہوگا جب کہ آپ ایسے پروسیجرز چینج کریں، ایسے رولز بنائیں تاکہ آئندہ چاہے جو بھی چیف جسٹس ہو تیزی سے کام ہو اور ڈیلیز نہ ہو. ٹھیک. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.